اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ کروڑوں درود پاک حضور سرور کائنات، فخر موجودات، فخر انبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وآلہ وعطرتہ بزاد کل معلوم اللہ کا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم۔ ناظرین، آج کا جو مضمون ہے اس کا عنوان ہے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا اسم گرامی ہے حضرت عبداللہ بن قیس رضی تعالیٰ عنہ تھا، اور کنیت ابو موسیٰ سے مشہور ہوئے۔ آپ یمن کے رہنے والے تھے اور اپنے قبیلے کے بااثر روسا میں شامل تھے۔ آپ تاجر تھے اور کئی ملکوں میں خوب گھومے پھرے تھے۔ وہ لوگوں سے میل جول رکھتے اور مختلف مذاہب کا مشاہدہ سے ان کا ذہن وسیع ہوتا گیا۔ مکہ سے اٹھنے والی توحید کی صدائیں لوگوں کے کانوں کو چھو رہی تھی، تو بلا تعامل لبیک کہا اور مکہ عازم ہوئے اور بارگاہ رسالت میں پیش ہو کر بیعت کا شرف حاصل ہوا، اور بنو عبد شمس سے دوستانہ تعلق قائم کیا۔ وطن پہنچ کر بڑے جوش سے اسلام کی تبلیغ شروع کر دی۔ تھوڑا ہی زمانہ میں ایک معقول تعداد کو اسلام میں لے آئے۔ ان کی والدہ حضرت طیبہ بنت وہب رضی تعالیٰ عنہا بھی ان میں شامل تھی، جو قبیلہ مکہ سے تھیں۔ جب حضرت موسیٰ اشعری رحمۃ اللہ علیہ کو معلوم ہوا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے مدینہ چلے گئے، تو وہ 50 سے زائد نو مسلموں کو لے کر ایک کشتی میں سوار ہو کر عازم مدینہ ہوئے۔ اتفاقاً ان کی کشتی شاہی کشتیوں کے ساتھ حبشہ پہنچ آئی۔ وہاں ان کی ملاقات مکہ کے مہاجرین سے ہوئی، تو حضرت جعفر بن ابو طالب رضی تعالیٰ عنہ نے حضرت اشعری رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ لوگ بھی ہمارے ساتھ یہیں ٹھہرے ہیں۔ جب مدینہ کے حالات پرامن ہو جائیں گے تو ہم سب ایک ساتھ مدینہ چلیں گے۔ تو ابو موسیٰ اشعری ساتھیوں سمیت حبشہ میں ٹھہر گئے۔ اواخر 6 ہجری میں یہ سب ابو موسیٰ کی معیت میں مدینہ پہنچے۔ تمام حضرات بارگاہ رسالت میں پیش ہوئے۔ جب خیبر فتح ہو چکا تھا، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو دیکھ کر تبسم فرمایا اور ہر ایک کو مال غنیمت کا حصہ عطا فرمایا۔ مدینہ منورہ آنے کے بعد ابو موسیٰ رضی تعالیٰ عنہ نے اپنا زیادہ وقت بارگاہ نبوی سے فیض یاب ہونے میں گزارا۔ ایک مرتبہ ایک غزوہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم رکاب تھے۔ 5 رفقا اور ان سمیت
6 के पास एक ऊंट था। बारी बारी उस पर सवार होते, प्यादा चलते चलते पाँव फट गए और चीथड़े लपेट लिए। और एक ग़ज़वा में फौज ने रात को दुश्मन की ज़मीन पर पड़ाव डाला। हज़रत अबू मूसा रज़ी ताला अन्हु को हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत के ख्याल से नींद न आई। वो उठकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खैमा मुबारक की तरफ आए। देखा वहाँ पे हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं है तो बहुत बेचैन हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलाश में निकले। रास्ता में एक दूसरे सहाबी को देखा तो वो भी परेशान था। इतने में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस तशरीफ़ लाए तो नज़र पड़ी तो दोनों ने अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान, ये दुश्मन का इलाका है। हमें लम्हा लम्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सलामती की फिक्र रहती है। 8 रमज़ान में हज़रत अबू मूसा को उन 10,000 सरफरोशों में शमूलियत का एजाज़ मिला जो फ़तह मक्का के मौक़े पर सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम रकाब थे। उसके बाद उन्होंने ग़ज़वा हुनैन में शुजाअत दिखाई। फिर अपने चचा अबू आमिर अशरी रहमतुल्लाह अलैह की क़यादत में औतास में जमा होने वाले मुशरिकीन की सरकोबी के लिए गए और दरीद बिन अलसमा को वासले जहन्नुम करके उसके लश्कर को बुरी तरह शिकस्त दी। खुद भी बनु हश्म के तीर से सख्त ज़ख्मी हुए। मुजाहिदीन में हज़रत अबू आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के भतीजे हज़रत मूसा बिन अशरी रहमतुल्लाह रज़ी ताला अन्हु भी शामिल थे। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु छोटे कद के दुबले पतले। उन्होंने देखा अबू आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ज़ख्मी होकर गिरते हुए, तो उनके पास गए और पूछा, चचा जान, किसने आपको ज़ख्मी किया? अबू आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इशारे से बतलाया तो वो तीर चलाने वाले हाशमी पर बाज की तरह झपटे। वो मगर भाग निकला। उसका ताक़ुब किया और गैरत दिलाई तो तूने बुज़दिली वाला काम किया है। तो वो ताव खाकर रुक गया और तलवार निकालकर मुकाबला के लिए ठहर गया। उसकी हज़रत मूसा अशरी रज़ी ताला अन्हु ने चंद ही लम्हों में उसे खून से नहला दिया और वापस आकर चचा हज़रत अबू आमिर रज़ी ताला अन्हु से कहा, मैंने आपके दुश्मन को हिलाक कर डाला। और फरमाया, हज़रत अबू आमिर रज़ी ताला अन्हु ने फरमाया, मेरे जानों से तीर निकालो। तीर निकाला तो खून का फुवारा उबल पड़ा और तबीयत नासाज हो गई। नज़ा के वक्त उन्होंने अपनी सादतमंद
भतीजे को अपना जानशीन मुकर्रर किया اور انہیں وصیت کی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں میرا سلام عرض کرنا اور میرے لیے مغفرت کی دعا کرنے کی گزارش کرنا۔ آپ نے اس کے بعد انہوں نے اپنی جان اللہ کے سپرد کی۔ حضرت ابو عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے بارگاہ رسالت میں پیش ہو کر لڑائی کے سبھی واقعات عرض کیے اور ساتھ ہی اپنے چچا کی وصیت بیان کی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت وضو فرمایا اور ہاتھ اٹھا کر دعا کی، اے اللہ، عبید بن عبداللہ بن سلیم یعنی عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بخش دے اور اس کو جنت میں بہت سی مخلوق پر سبقت برتری عطا فرما۔ حضرت ابو موسیٰ رضی تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے لیے بھی دعا فرما دیجیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دعا کی، الہی عبداللہ بن قیس کی خطائیں بخش دے اور قیامت کے دن جنت میں اس کو باعزت سے شرف یاب کر۔ 9 ہجری کو غزوہ تبوک کی تیاریاں شروع ہوئی اور ابو موسیٰ کے رفقا نے ان کو بارگاہ رسالت میں کی خدمت میں بھیجا تاکہ سواریوں کا انتظام ہو سکے۔ اتفاق سے اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سواریوں کا انتظام نہ تھا۔ ابو موسیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی سواری نہیں۔ حضرت موسیٰ اشعری شکست کی دل سے واپس اپنے رفقا میں آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب سے آگاہ کیا۔ ان کو غم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کا تھا، لیکن وہ ابھی بیٹھنے بھی نہیں پائے تھے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پکارتے ہوئے آئے، عبداللہ بن قیس، چلو تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد فرمایا۔ حضرت ابو موسیٰ رضی تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اقدس میں حاضر ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں 2 اونٹ مرحمت فرمائے۔ وہ اونٹ لے کر اپنے قبیلہ کے پاس آئے اور کہا، تم میرے لوگ ہو، میں جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اپنی قبیلہ سے کہا، خدا کی قسم ہم آپ کو سچا سمجھتے ہیں۔ غزوہ تبوک سے واپسی پر بنو اشر ابو موسیٰ کے 2 صحابی حضرت ابو موسیٰ کے ہمراہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، ہمیں کسی عہدے پر فائز کیا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت مسواک فرما رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی درخواست سنی تو مسواک چھوڑ کر اور ابو موسیٰ سے مخاطب ہوئے، ابو موسیٰ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث کیا، مجھے معلوم نہ تھا کہ میرے ساتھی کسی عہدہ کے خواہش مند ہیں۔
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی عہدے کی خواہش کرے اسے کسی بھی عہدے پر فائز نہیں کروں گا، لیکن ابو موسیٰ تم یمن جاؤ، تم کو وہاں کا عامل مقرر کرتا ہوں۔ بعض روایات میں ہے کہ ابو اشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تحصیل ان کے غیر معمولی فرائض تھے۔ ابو اشر یمن کے ضلع مارب کا حاکم مقرر کیا تھا۔ قرآن پاک کی تعلیم اور زکوٰۃ کی تحصیل ان کے غیر معمولی فرائض تھے۔ یمن کے دوسرے حصوں پر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری کو حاکم بنایا اور دونوں کو رخصت کرتے وقت نصیحت کی کہ اپنے علاقے کے لوگوں پر سختی نہ کرنا تاکہ وہ خوش رہیں۔ اس وقت حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ملک میں 2 طرح کی شراب بناتے ہیں، ایک جو جسے مزر کہتے ہیں اور دوسری شہد سے بنائی جاتی ہے جس کو تبا کہتے ہیں۔ ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر وہ چیز جو نشہ لائے حرام ہے۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن پہنچ کر اپنے اپنے عہدے سنبھالے اور خوش سلوکی سے فرائض سر انجام دینے لگے۔ چند ماہ بعد حضور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے لیے مکہ معظمہ تشریف لائے تو ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن سے مکہ آئے اور بارگاہ رسالت میں پیش ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، عبداللہ بن قیس، کیا تم حج کے لیے آئے ہو؟ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، نیت کیا تھی؟ عرض کی، میں نے دل میں کہا تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت وہی میری نیت ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا قربانی کے لیے جانور لائے ہو؟ تو عرض کیا، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم طواف و سعی کرو اور احرام کھول دو۔ حضرت موسیٰ رضی اللہ عنہ نے حکم کی تعمیل کی اور یمن واپس اپنے عہدے پر آ گئے۔ نبوت کے ایک جھوٹے مدعی اسود انسی نے سارے ملک میں شورش برپا کر دی۔ اس شورش نے اس قدر زور باندھا کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجبوراً اپنی سرگرم سے نکل کر، اپنے مرکز جند سے نکل کر حضرت موسیٰ کے پاس مارب آ گئے۔ جب مارب ان باغیوں کے حملے کی زد میں آ گیا تو دونوں حضرات چلے آئے۔ اسود حسنی چند ہی لمحوں کے بعد حضرت فیروز دلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے رفقاء کو کیف کردار پہنچا دیا۔ اس قتل کی خبر مدینہ پہنچی تو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسرت کا اظہار فرمایا،
یہ آپ حیات طیبہ کے آخری ایام تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیات طیبہ کے آخری ایام تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سلطنت اسلام کے پہلے خلیفہ نامزد ہوئے. ناظرین، یہ اس مضمون کا پہلا حصہ تھا. چونکہ یہ مضمون کافی لمبا ہے، اس لیے دوسرا حصہ پھر بیان کروں گا. یقیناً آپ کو پسند آئے گا. پسند کیجیے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے. اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا. خدا